اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ اڈیسہ قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے اسلامی طریقۂ جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو عیسائی حکمران جوسلن ثانی کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ جوسلن ثانی کا دربار شاہانی قدیم کی طرح قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا، مگر اسلامی سفیر جوسلن ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنے امیر کا خط عیسائی حکمران کے حوالے کیا۔ جوسلن ثانی کے وزیر ڈیرک نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین زنگی کا خط بآواز بلند پڑھا۔ حاکم اڈیسہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہے۔ یہ اس بات کی کلی علامت ہے کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائے اور اڈیسہ کی پرنوق گلیاں انسانی لاشوں سے پٹ جائے۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دیں۔ اس صورتحال میں ہم تمام عیسائیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔ سلطان عماد الدین زنگی کا خط سن کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم اڈیسہ کے دربار سے نکل گیا۔ پھر اس نے عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جوسلن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیکوں سے 28 دن تک مسلسل سنگباری کرتی رہی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی مسلمان بہادروں کی داستان، جو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی تھی، لیکن 1144 عیسوی میں بارود ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جان بازی اور جنگی حکمت عملی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جوسلن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ 50 سال پہلے شاہ یروشلم گاڈفرے نے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان وحشت و درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے اور ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عماد الدین زنگی کے سپاہی قلعہ اڈیسہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اس جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ خود سلطان عماد الدین زنگی کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سلطان کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرمان روا کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں۔ سلطان عماد الدین زنگی اپنے سپہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا کہ ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ قبر کی رات تو قبر ہی میں کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد ہی عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگی۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بلند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر سلطان
زنگی نے ایک سخت فرمان کے ذریعے اپنے فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کو بھی امان بخشی گئی۔ پھر جب یہ طوفان بلاخیز تھم گیا تو سلطان عماد الدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ اڈیسا کا حکمران جوستن ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ اڈیسا کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بیچ گئی۔ یروشلم کے ایک پادری شمعون نے اپنا چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ بہت دیر تک سینہ‌کوبی کرتا رہا، پھر گریہ وزاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح، تم اپنے نام لیواؤں کی مدد کو نہیں آئے، یہاں تک کہ عیسائی قصر اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں روکیں گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک کہ ہم بہت عاجز و ناتواں ہیں۔ ایک سے صلیبیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان عماد الدین کی شان میں طویل قصیدے لکھے تھے۔ علماء اور مشائخ نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عماد الدین زنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ اڈیسا کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریا فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین زنگی نے قلعہ جابر کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پے سلطان پر کئی وار کیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عماد الدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جابر کے حاکم نے زر کثیر دے کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صبا کا پیروکار تھا۔ اگرچہ شیطان حسن بن صبا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سا سما تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا خدا نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی بڑا وجیح اور پرشکوہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھا اور منصف اور عادل بھی تھا، رحم دل بھی تھا اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راب سے جنگ کے شور کو اور زہرا جنبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔
جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریا دلی اور رعایا پروری کا ذکر کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہمارے عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا، اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکے۔ اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے در و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی ست الملک خاتون اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ، شمس الدولہ، یوسف اور ملک عادل رہتے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت نے ست الملک خاتون کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر یوسف صلاح الدین بھی بے قرار ہو گیا۔ ام محترم، آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے دردمندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 9 سال تھی۔ ہمارے محسن سلطان عماد الدین زنگی شہید کر دیے گئے ہیں، ماں نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ المناک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ منظر یاد آنے لگا جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک بار عماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرأت آراستہ کی تھی اور اس میں کمسن بچوں کو تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکاء میں 7 سالہ یوسف صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرأت میں شرکت کی تھی۔ صرف یوسف ایک صفہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرأت کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رو ڈالا۔ اس محفل قرأت میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے وہی پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان عماد الدین زنگی کی مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوہ کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تیلی انعام کے طور پر تھما دی۔ پھر پلٹ کر اپنے خادم خاص سے کہا جو مسند کے نزدیک سلطان کے پیچھے تھا، میری تلوار لے کر آؤ۔ خادم خاص تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا اور پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ یوسف صلاح الدین اشرفیوں کی تیلی لے خاموش کھڑا تھا۔ دوسرے شرکائے مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ آخر سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی ہے۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت آمیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یاد کر کے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت امیز لہجے میں اپنی والدہ سے سوال کیا، سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ سلطان کو اللہ نے میدان جنگ میں شکست کا منہ نہیں دکھایا۔ ماں کی آنکھوں مسلسل آنسو جاری تھے۔ ایک نمک حرام اور بے ضمیر غلام نے سوتے میں حملہ کر دیا اور سلطان جان بحق ہو گئے۔ ایک غلام اپنے آقا کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات معصوم یوسف کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ غلام منافق تھا۔ ماں نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، منافق کون ہوتا ہے؟ یوسف صلاح الدین نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا، وہ لوگ جو مسلمانوں کے نام رکھ لیتے ہیں مگر اندر سے اللہ کو نہیں مانتے۔
ماں نے معصوم یوسف کو سمجھاتے ہوئے کہا سلطان کا غلام بھی ایک ایسا ہی غلام تھا، میں بڑا ہو کر سلطان کے قاتل سے بدلہ لوں گا۔ یکایک جوش و غضب سے یوسف کا سرخ چہرہ انگارے کی طرح دیکھنے لگا۔ میرے بچے، جب تک تم جوان ہوں گے وہ مردود پتہ نہیں کہا ہوگا، مر بھی چکا ہوگا، ماں نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ یوسف کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ تیزی کے ساتھ ان کے کمرے سے نکل گیا۔ ست الملک خاتون بیٹے کی یہ اضطراری حرکت دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر خود بھی اٹھ کر یوسف کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اتنے میں یوسف ایک تلوار لے کر پلٹا۔ ماں بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ یوسف نے شمشیر ابدار کو بینیام کرتے ہوئے کہا ام محترم، یہ وہ تلوار ہے جو سلطان نے مجھے انعام میں دی تھی۔ ست الملک خاتون اس تلوار کو پہچانتی تھی، مگر وہ یوسف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اس تلوار سے ان لوگوں کا قتل عام کروں گا جو اسلام کے دشمن ہے۔ نرم و نازک جسم والا یوسف اس وقت ایک چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب سلطان عماد الدین زنگی کی تدفین کے بعد نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوہ موصل واپس آئے تو ایک بار پھر گھر کی فضا سوگوار ہوئی۔ نجم الدین ایوب رو رو کر اپنے آقا کے احسانات شمار کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں آخری وقت میں اپنے آقا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرا خیمہ سلطان کے خیمے سے بہت دور تھا۔ اسد الدین شیرکوہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے بھی سلطان کو بارہا سمجھایا تھا کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، اس لیے انہیں کسی ایک فرد پر بھروسہ کرنے کے بجائے مکمل حفاظتی دستہ قائم کرنا چاہیے۔ اسد الدین شیرکوہ نے اداس لہجے میں کہا کاش سلطان نے میرا مشورہ قبول کر لیا ہوتا تو یہ المناک واقعہ رونما نہ ہوتا اور ملت اسلامیہ کے عظیم مجاہد سے محروم نہ ہوتی۔ بہت دیر تک اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ یوسف بھی اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کے معصوم ذہن میں یہ بات اچھی طرح نقش ہو گئی تھی کہ دنیا میں اسلام کے بے شمار دشمن موجود ہے۔ چند روز تک موصل اور شام کی فضا سوگوار رہی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے بھی سلطان عماد الدین زنگی کا سوگ منایا۔ تمام مسجدوں اور مدرسوں میں سلطان شہید کے لیے اجتماعی دعائیں کی گئی۔ غریب اور محتاج لوگوں میں صدقات اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ سلطان عماد الدین کے 4 بیٹے تھے، سیف الدین غازی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود اور نصرت الدین امیر۔ زنگی خاندان کے دشمن اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ حصول اقتدار کے لیے چاروں بھائیوں میں تلواریں کھینچ لی جائے، پھر خون کے دریا بہیں گے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عماد الدین زنگی کے وارثوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تماشے کے منتظرین میں جوسلن ثانی اور ہزاروں عیسائی بھی شامل تھے جنہوں نے ایڈیسا کے معرکے میں سلطان عماد الدین زنگی کے ہاتھوں بدترین شکست کھائی تھی، مگر بدخواہوں کی شدید خواہش کے باوجود یہ خون رنگ تماشا نہ ہو سکا اور اللہ نے ان سنگین گڑی کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ بحسن وخوبی حل ہو گیا۔ زنگی کے سب سے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کا علاقہ آیا اور دوسرے بیٹے نور الدین محمود زنگی نے شام میں اقتدار سنبھال لیا۔ عیسائی دنیا جس نے سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت پر رقص و شراب کے ساتھ جشن منایا تھا، سلطنت کی اس تقسیم پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ صلیبیوں کے خیال میں زنگی کی فوجی طاقت 2 حصوں میں بڑھ گئی تھی جو عیسائیوں کے لیے انتہائی نیک تھی۔ اس صورتحال سے پیدا اٹھاتے ہوئے آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے ایک نئی چال چلی۔ ان لوگوں نے اپنے ایک معتمد خاص شخص کو بڑی رازداری کے ساتھ انطاکیہ بھیجا۔ ایڈیسا کی طرح یہ بھی ایک مضبوط عیسائی ریاست تھی۔ ایڈیسا کا حکمران جوسلن ثانی فرار ہو کر انطاکیہ چلا گیا تھا۔
جوسلن ثانی نے آرمینیا کے معزز باشندوں کی طرف سے بھیجا ہوا خط پورے انہماک کے ساتھ پڑھا، جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا: عظیم جوسلن کو معلوم ہونا چاہیے کہ خونخوار عماد الدین زنگی کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ زنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہے، مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے صلیب کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو، آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے عیسیٰ کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو ہونے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر جوسلن ثانی کے ہونٹوں پر ایک فتنہ گر اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا کی طرف بڑھا دیا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گارڈ پرے اور جوسلن ثانی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ ڈیمورا نے آرمینیا کے باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کے ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور عیسیٰ کے شکست خوردہ حکمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا: عظیم جوسلن کے کیا ارادے ہیں؟ جوسلن ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا: اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ میں صلیب کے نام پر قتل ہو جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جوسلن ثانی بہت زیادہ غمزدہ نظر آنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جوسلن کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جوسلن کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا تھا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی: کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں، مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دے تو میں دوبارہ عیسیٰ کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال